بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو ٹرسٹ ہے مجلس چیریٹی ایجوکیشن ٹرسٹ، اس کے تحت ہم نے فیصلہ لیا کہ حیدرآباد کے مختلف مذہبی عبادت گاہیں ہیں، چاہے مساجد ہو، گرودوارا ہو، مندر ہو یا چرچ ہو، یہاں پر ہم لوگ ایک سینیٹائزر کی مشین دینا چاہ رہے ہیں اور یہ فیصلہ بھی لیا گیا، آرڈر بھی بھیجا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کل لاگت کاسٹ جو ہے 220 چھوٹے مشین ہیں 1 لیٹر کے اور 28 بڑے مشین ہیں 5 لیٹر کیپیسٹی کے، اور اس کی کل لاگت کی قیمت 19 لاکھ 70 لاکھ روپئے ہے۔ اور ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ آج سے پورے ملک میں تمام مذہبی عبادت گاہیں کھول دی گئی ہیں اور ظاہر ہے بہت سے لوگ ان مذہبی عبادت گاہوں کو جائیں گے عبادت کرنے کے لیے، اور یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں جانے سے پہلے یہ سینیٹائزر جو ہم دے رہے ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر کے باہر جو بھی مناسب جگہ ہے جہاں پر اندر جانے سے پہلے لوگ اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر کے ذریعے سے صاف کر سکیں اور وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، دوسرے لوگوں کو اس وائرس سے بچا سکیں۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پورے ملک میں یہ کووڈ وائرس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، 6,500 کے اوپر سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے، قریب 3 لاکھ کے قریب لوگ اس وائرس کے شکار ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارا ملک 5ویں مقام تک پہنچ چکا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں۔ تو یہ بات صاف ہے کہ یہ وائرس ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ وائرس بڑھ رہا ہے اور اس وائرس کا آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اور جہاں تک میرا مشاہدہ مجھے معلوم ہے اس میں شروع میں لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف صحیح لوگ ہی اس میں ان کی موت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس میں یقیناً ایک بڑی تعداد ضعیف لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے جو پہلے سے ہی جس کو میڈیکل ٹرم کو موربیڈٹی ہوتے ہیں، پہلے سے ہی کوئی بیماری تھی، مگر اس میں نوجوان بچوں کی موت ہو رہی ہے، 40 سال کے عمر کے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ خود ہمارے جاننے میں ہمارے جماعت کے بہت ہی قریب چاہنے والے میناز کا انتقال ہوا، القسمی جامعہ میں روشیا روڈی میں رہتے تھے، 42 ایئرس کا بچہ تھا، نوجوان انتقال ہو گیا کسی کووڈ وائرس سے۔ اس لیے میری آپ میڈیا کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں آپ تمام سے میری گزارش ہے، اپیل ہے، ایک شرمندہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، اور بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، جن کو بخار ہے، کھانسی ہے، ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو فوراً آپ ان کو اسپتال سے رجوع کریے، گورنمنٹ کے دیر مت کریے۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ میں کئی لوگوں کو بولا کہ فوراً اسپتال سے رجوع کرو، تو ان حضرات نے یہ کہا کہ نہیں بخار ہے 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا، مگر ہوا یہ کہ ان کی غلطی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے جو 1-2 دن میں انتظار کیے، یہ مرض وائرس بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب اسپتال پہ لے کر گئے تو ان کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑا،
بعض بچ گئے، بعض کی موت ہو گئی۔ اس لیے یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ وائرس ہے۔ بدبختی کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کسی کو یہ وائرس ہو رہا ہے، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی خراب بات ہے، گندی بات ہے، میری بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو اس طرح سے دیکھنے کی اسٹگما اس کو لگایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن سے نکالیے، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے بشمول میرے، تو اس میں کوئی اسٹگما کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی معیوب بات اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ہم تمام کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری بات، جب آپ تمام چیزیں تقریباً کھل چکی ہے، میری عوام سے اپیل ہے کہ ماسک لگائے بغیر باہر مت نکلیے۔ ماسک لگا کر ہی اپنے گھر سے نکلیے، چاہے وہ آپ غریب ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، ماسک بغیر لگائے مت نکلیے۔ میری خاص طور سے ہمارے آٹو ڈرائیور حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی ماسک لگائیے۔ یقیناً 2 مہینے میں آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کی آمدنی میں بالکل کوئی آمدنی آپ کو نہیں ہوئی، مگر یہ احتیاطی تدابیر جس کا حکومت اور تمام میڈیکل ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے، کل تلنگانہ میں 14 لوگوں کی موت ہوئی ہے، 150-200 روز تلنگانہ میں کیسز آ رہے ہیں۔ یہ صاف یہ بتا رہا ہے کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے، یہ وائرس رک نہیں رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو فوراً اسپتال سے رجوع کریے، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح وقت پر اگر آپ اسپتال سے رجوع ہو جائیں گے تو آپ کا علاج بھی شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت بڑا راحت کا باعث بنے گا۔ میں ساتھ ہی ساتھ جو حضرات مساجد کو جا رہے ہیں، میں مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے پہلے ہی اپیل کر رہا ہوں اور آج بھی پھر کر رہا ہوں کہ مسجد میں 65 سال کے بزرگ حضرات مسجد کو نہ جائے، وہ ہرگز نہ جائے۔ اگر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہے تو آپ حماقت کر رہے ہیں۔ آپ کی حماقت کی وجہ سے اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ جو حضرات بیمار ہیں، جن کو بخار ہے، معمولی سا بخار بھی ہوگا یا معمولی سی کھانسی بھی ہوگی، تو پلیز مت جائیے مسجد کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کو بچوں کو لے کے مت جائیے، حماقت مت کریے۔ ہم کو بڑا شوق ہے کہ مسجد کو بچے کو لے کر کے سمجھتے کہ وہاں بہت بڑی ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں۔ ویسے کہ والد آپ کی ذمہ داری اس وقت میں یہ ہے کہ آپ اپنی بچوں کو جو 10 سال یا 12 سال میں گھر میں نماز پڑھے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد کو جائیں گے تو ماسک لگا کر جائیے۔ جامعہ نظامیہ کے علماء نے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے، دین اسلام آپ کو ایسے وقت میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ماسک لگا کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ مسجد میں جائیں گے تو ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ ہم لوگ کندھے سے کندھا ملا کر سب بناتے ہیں، وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے۔ آپ تمام کو یہ فتویٰ دیا گیا ہے جامعہ نظامیہ سے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے محمد الاسلام مدرسے سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو 2 فیٹ کا 2.5 فیٹ کا فاصلہ رکھیے، اس سے بھی نماز ادا ہوتی ہے۔ کندھے سے کندھا ملا کر سب بنانا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے، آپ یہ نہ کریں۔ ایسا آپ کریں گے تو آپ کو وائرس لگ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں ہم تمام سے گزارش کر رہے ہیں کہ جہاں پر کارپیٹ ہے آپ اس کارپیٹ کو نکالیے، پلین پتھر پہ نماز پڑھیے، کیونکہ اس کو پتھر کو صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔
چھٹی بات یہ ہے کہ آپ مسجد کو جا رہے ہیں تو اپنی جان نماز آپ کے پاس ہے تو لے کر جائیے، اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھیے۔ جان نماز دیں گے تو آپ کے پاس کوئی کپڑا ہوگا یا جو ہم رومال باندھتے اس کو لے کر جائیے، اس کو بچھائیے، نماز پڑھیے۔ مساجد میں جب تک وائرس ختم نہیں ہوتا وضو کا انتظام پانی مہیا نہیں کیا جانا چاہیے، اور بیت الخلا ٹوائلٹ کو بند رکھنا چاہیے۔ بیت الخلا سے وضو ایک جگہ کرنے سے بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے، اسی لیے کسی بھی حال میں بیت الخلا ٹوائلٹ اور وضو کے پانی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے گھر سے ہی وضو کر کے جانا چاہیے۔ 60ویں بات یہ ہے کہ مسجد کو جانے سے پہلے سنت کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے، فرض پڑھ کے فوراً گھر کو واپس آئیے اور سنت اور نوافل اپنے گھر میں ادا کریے۔ جمعے کے دن تمام ائمہ مسجد سے گزارش ہے کہ جمعے کا خطبہ مختصر رکھیں، فوراً فرض کی نماز ادا ہوگی 2 رکعت، اس کے بعد آپ اپنے فوراً گھر کو روان ہو جائیے اور گھر کو جا کر سنت اور نوافل ادا کریے جمعے کے دن۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران، مسجد کے امام اور خطیب اپنے خطبے سے پہلے اس بات کو عوام کے سامنے دہرائیں گے۔ یہ احتیاطی اقدامات بہت ضروری ہیں۔ مسجد کو جائیں گے تو گھر سے وضو کر کے جائیں گے، چہرے پر ماسک لگا کر نماز پڑھیں گے، مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے، اور بزرگوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے، بچوں کو لے کر نہیں جانے دیں گے۔ یہ اہم تدابیر ہیں، یہ اہم گزارشات ہیں جو آپ کی صحت کے لیے، آپ کی جان بچانے کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہمارے وطن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریے، اور تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اس بیماری سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو چھٹکارا دے سکے۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔